بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور گرامی کے لیے۔ سلام اور صلوات کے بعد پچھلے ہفتے سے ہم نے شکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے گفتگو شروع کی تھی، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ شکر کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں نعمت دی ہے ہم اقرار اور اعتراف کریں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا پھر اس نعمت کا سبب انسانوں میں سے کوئی ایک ہے، اور دل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نعمت کے حصول میں، اس نعمت کے حاصل ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ عز و جل کے فرمان برداری میں اور اطاعت میں لگانا۔ اور پھر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ شکر کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی میں دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ عز و جل کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر آپ نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو میں آپ کو بڑھا چڑھا کے نعمتوں دوں گا، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو عذاب بہت سخت ہے۔ اور آخرت میں بھی کامیابی کا یہی طریقہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے ان نعمتوں کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری میں لگائیں گے تو جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کی طرف دین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کافی بیمار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیماری مانگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے تھی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں اچھی زندگی دے، آخرت میں اچھی زندگی دے، اور جہنم کے آگ سے نجات دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو انسان جہنم کے آگ سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے یہی انسان کامیاب ہے، اور یہی کامیابی حاصل کرنے کا راستہ شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اقرار کریں، دل میں عقیدہ رکھیں، اور جتنا ہم سے ہو سکے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں لگائیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نعمتیں چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور نعمتیں لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ سورہ قصص میں ایک کافی مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت امیر کبیر آدمی تھا جس کا قارون نام تھا، اور اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا نام منور بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نعمتیں اس کو دی تھی، ہر اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی دی تھی، مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اولاد، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا جیسے مفسرین کہتے ہیں، اور اس کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي قُوَّةٍ۔ ہم نے قارون کو اتنا مال دیا تھا کہ قارون کے خزانوں کے جو چابیاں تھیں اسے ایک بھاری جماعت کے جوان لوگ اور طاقت والے لوگ بہت مشکل کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور کئی مفسرین نے یہ کہا ہے کہ 60 لوگ جو ہے وہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، کوئی 40 کہتا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق عصبہ عربی زبان میں 10 سے لے کے 15 کے عدد کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ 10 سے 15 لوگ ان کے خزانوں کی چابیاں جو ہے اٹھایا کرتے تھے، اتنا مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔
اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ قوم والوں نے قارون سے کہا جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، جو آپ کا استعمال، جو آپ کے استعمال کی چیز ہے وہ آپ خود استعمال کریں، کچھ اللہ کے راستے میں دیں، کچھ غریبوں کو دیں، کیونکہ جو مال آپ کے پاس آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ قارون نے فرمایا کہ نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھے اس لیے دیا گیا کیونکہ میں قابل آدمی ہوں، کیونکہ مجھے بزنس کرنا آتا ہے، میں اچھی طرح سوچ سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مال مجھے دیا ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کہا، اللہ عز و جل نے جو نعمتیں ان کو دی تھی وہ نعمتیں اللہ نے چھینی، اور اس طرح چھینی کہ قیامت کے دن تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب کی اس نے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اس کے پورے جائیداد کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فإنہ یجلجل بہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اسے یہ عذاب ملتی رہے گی، یہ دنیا میں اور برزخ میں، اور آخرت میں پھر اس سے بھی سخت عذاب انہیں دیا جائے گا۔ قوم والے جب قارون کو دیکھتے انہیں بہت حسرت ہوتی، تمنا کرتے کہ کاش اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال دیا ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت بڑے نصیب والا ہے، اس کے پاس تو بہت بڑا مال ہے۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اور جب انہوں نے انجام دیکھا تو شکر کرنے لگے کہ تمنا کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ اور اسی طرح قرآن میں واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو اور بچے کو جب مکے میں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اللہ اس مکے کو جو اس وقت میں شمشان تھا، اس وقت میں ایک صحرا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس شہر کو آباد بنا دے، وارزق اهله من الثمرات، اور اس میں پھلوں کی کمی نہ آئے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور وہاں اس جگہ کو آباد کیا گیا۔ لیکن مشرکین نے جب نعمتیں دیکھی، امن، پھل، ساری چیزیں ان کو ملتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا زندگی ہے، زندگی میں تو تکلیف ہونا چاہیے، مشقتیں ہونی چاہیے، برداشت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ عز و جل نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جب انہوں نے یہ باتیں کی اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈر اور بھوکے پن کا لباس پہنا دیا، پھر لوگوں سے ڈرتے رہے اور کھانے کے لیے ترستے رہے۔ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھیں انبیاء علیہم السلام کا کیا طریقہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے نعمتوں کا شکر ادا کروں، صرف ان نعمتوں کا نہیں جو میرے اوپر ہے، ان کا بھی جو میرے والدین کے اوپر ہے، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام مشہور نبی ہے بنی اسرائیل کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کو اللہ نے بہت طاقت دی تھی، جن اور شیطان اور ساری چیزیں ان کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ ایک جن نے کہا کہ یہ میں دلا سکتا ہوں، یہ میں لا سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے یہ یہاں حاضر ہوگا۔ علم والے نے کہا کہ میں حاضر کروں گا، بہرحال واقعہ آپ نے سنا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ اتنی طاقت اللہ نے مجھے کیوں دی ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں ناشکری کرتا ہوں، اور شکر گزاری کی انہوں نے۔ تو ہمیں بھی مطلب یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں اور وہ جس شکل میں بھی ہمارے سامنے ہے، وہ والدین ہے، بچے ہیں، مال ہے، رتبہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہم اقرار کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور دل میں ہم عقیدہ رکھیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اور جتنا ہم سے ہو سکے وہ نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ادا کریں۔ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر اتنے نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، پھر اتنی تکلیف کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث میں کیا میسج ہے؟ حدیث میں میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں آپ کو دی ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری میں لگائیں، وہ نعمتیں بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔